السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام بھائیوں اور دوستوں کو عقیدت بھرے اور محبت بھرے سلام پیش کرتا ہوں، اور سلام کے بعد میں اپنی معذرت بھی پیش کرتا ہوں کہ کیونکہ میں نے رمضان اور عید الفطر کے بعد میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا، تو میرا چینل ڈیمونیٹائز ہو گیا۔ اب میں دوبارہ یہی ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یوم عرفہ اور عرفے کا روزہ آنے والا ہے۔ یہ دن اور ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہے وہ بہت برکت والے دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بہت برکت ڈالی ہے، اور اس ایام اور دنوں میں کی ہوئی اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں بہت بڑی فضیلت والی ہے۔ ادھر بیان کرنا اور مقصود یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس دنوں میں تو اللہ رب العالمین وہ اپنے دربار میں قبول فرماتے ہیں، خواہ جتنے بھی عمل ہو اور جس کے ساتھ بھی ہو۔ یعنی اس ایام میں نماز کی پابندی کرنا بھی لازم ہوگی مسلمان پر، اسی طرح ذکر و اذکار کرنا بھی مسلمان پر لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا، مریض کے ہاتھ جانا، ان کو تسلی دینا، اور کسی کی پوجگی ہوئی تو اس کی پاس تعزیت کے لیے جانا، جنازے کے لیے جانا، یہ بھی بہت اچھی عمل ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس انسان کو اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی نیکیاں دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دن میں جو نوواں دن ہے یوم عرفہ، تو عرفے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احادیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین یکفر السنۃ الماضیہ، کہ اللہ رب العالمین اس روزے کے بدلے میں انسان کے پچھلے سال کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک روزے کی برکت سے، اور اس 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کے ایسے بندے بے ہوتی ہے جو ہر روز وہ روزہ رکھتا ہے، 9 روزے رکھتے ہیں، کبھی 8 رکھتے ہیں، اور اسی طرح دن میں عبادت کرتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں۔ یعنی تمام کے تمام اوقات میں اللہ رب العالمین کے حضور میں پیش ہو جاتی ہے، اور اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے کچھ وضاحت کی، کیونکہ میرے یہ زبان جو ہے وہ بھی زخمی ہو چکی ہے، اور اسی طرح میں نے پہلے بھی تقریباً 2 مہینے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا کچھ وجوہات کے بنا پر۔ تو آج میں عرفے کے بارے میں نے آپ کے سامنے مختصر وضاحت کی، اور اس کے علاوہ اس 10 دنوں کی کچھ اہمیت بیان کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس ایام میں ہم اللہ رب العالمین کے ذکر بھی اٹھتے، بیٹھتے، سوتے اور جاگتے ہر وقت، یعنی ہر ٹائم اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہونا۔ اور اس کے علاوہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو یہ تکبیرات ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر جگہ میں اگر ہم کسی سواری پر بیٹھتے ہیں تو یہ ضرور یہ پڑھنا چاہیے، اگر مسجد میں ہو تو یہ بھی پڑھنا چاہیے، اگر کسی محفل میں جانا ہو تو وہاں بھی یہ پڑھنا چاہیے، اگر جہاں بھی جانا ہو تو یہ تکبیرات کہنا یہ زیادہ افضل عمل ہے اس ایام اور اس دنوں میں۔ اور کسی کی بھی مبوسی کرنا، عیادت کرنا، یہ بھی اچھی عمل ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ تو عرفے کے روزہ رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے برکت اور مسلمانوں کے لیے عافیت کا ایک ایسا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس دن عرفات میں جو حجاج جاتے ہیں تو اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان اس دن کے روزے رکھتا ہے اور اس روزے کے وہ اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی گناہ کو معاف کر دیتی ہے، ان کی اجر کو اللہ رب العالمین بڑھاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ان کو دیتے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ ہم اس دنوں میں تکبیر بھی کہیں، تحلیل بھی کہیں،
اور اللہ رب العالمین کی تسبیح بھی کہے، اور ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے رب کے حضور میں پیش ہو جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنا اور اذکار کرنا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اور 9 رمضان کی روزے رکھنا، 9 رمضان، 9 عرب یعنی 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھنا ہم پر لازم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کا اہتمام کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، روزہ رکھیں، تکبیرات کہیں، اور اللہ رب العالمین کی تسبیحات بھی بیان کرنا چاہیے، بڑائی بھی بیان کرنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے، مسلمانوں کی دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، مسلمانوں کی ہر قسم خدمت کرنا چاہیے، اور اسی طرح اس دنوں میں غریبوں کے ساتھ مدد کرنا چاہیے، ان بیچار اور بیوسوں کے ساتھ مدد کرنا چاہیے جو ہمیں اور آپ کی مدد کی محتاج ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا، اور رب کو راضی کرنے کے بعد ان لوگوں کی خدمت، اور وہ خدمت بھی ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہوگی۔ تو چاہیے یہ کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں، اگر جو بھی یتیم ہو، جو بھی ایسا بیوہ ہو، اور جو بھی مجبور اور لاچار ہو، تو ہم ان کی مدد کریں، ان کے لیے ہر قسم کی چیزیں فراہم کرنا چاہیے، ان کے بچوں کے لیے لباس، ان کے بچوں کے لیے فیزار، ان کے بچے کو جوتے وغیرہ ان کو مہیا کرنا چاہیے، تاکہ وہ بھی عید کے دن خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس 10 دنوں کی عبادت، ان کی برکات، ان کے جتنے بھی ثمرات ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ تو کائنی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے خصوصی دعا کرے، ہم مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت سے ہمیں نجات دے، اور آئندہ کے لیے ہمیں جو یوٹیوب پر ہمارا کام ہے وہ ہمیں توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنا کام جاری رکھوں، اور ان لوگوں کو جو انتظار میں ہے ان کو کوئی فائدہ پہنچا دوں۔ تو تمام بھائیوں سے اس ویڈیو کو پورا واچ کرنا، ان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا، اور اس کو لائک کرنا، کمنٹس کرنا، اور اپنے ساتھیوں کو ضرور وہ بتانا کہ ہمیں اس دن میں کیا کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا چاہیے، ان کی غم اور خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ابھی اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین عید کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ جو بھی لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو قربانیاں اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں تو اللہ رب العالمین سے درخواست ہے کہ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کی، بیت اللہ کی، ان کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی حجاج جس ملک سے وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ وہ آئی ہے، ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دے، اور ان کی تمام دعاؤں میں ہمارے لیے کچھ حصہ بنا دے، تاکہ ان کی دعا کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔